شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد ہم شہر کے سبھی موجود علماء اکرام سے درخواست کرتا ہیں، بہت مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے موجود بھوپال سے تشریف لائے مہمان عارف مسعود صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ چند منٹ جو ہے تبرکاً بیان فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ڈائس پہ موجود عزت مآب مولانا خالد بیگ صاحب، قاضی شہر اجین مولانا خلیق الرحمان صاحب، مولانا پیتم پور شاکر صاحب، اور ہم سب کے بزرگ، یہاں پہ موجود معزز علماء اکرام، معزز ساتھیوں، مفتی سعید صاحب اور اس کام کو کرنے والے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ مولانا خالد صاحب کی تحریک کو جوڑنے والے ہم سب کے بہت ہی عزیز ناصر میاں۔ بہت کچھ بات مولانا نے بھی کہی، یہ تقریر یا بات کہنے کا موقع میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، اس ٹائم سمجھنے کا اور دیکھنے کا اور مولانا سے سیکھنے کا یہ موقع ہے۔ لیکن میری دلی دعا ہے کہ ناصر میاں اس کام میں کامیاب ہوں اور اللہ ان کو ترقی دے اور یہ ادارہ خوب ترقی کرے اور ہندوستان کے اندر ایک نام روشن کرے۔ یہ بات سچ ہے کہ علم کے بارے میں ہمیشہ ہر شخص، ہر علماء نے یہ بات کہی، اور آج معاشرے میں جو خرابیاں، جو پریشانیاں، جو دشواریاں اس ہندوستان کے اندر ہیں، اس کی بہت بڑی ایک کمی کہ ہمارے بیچ سے علم چلا گیا۔ ہم نے سیکھنا بھی چھوڑ دیا، سننا بھی چھوڑ دیا، اور جب ہم سیکھنا اور سننا چھوڑ دیں گے تو اپنے آپ حالات میں پھنستے جائیں گے اور پھر دوسروں کے اوپر تہمت لگانے لگیں گے۔ آج منظر عام پہ جب ہندوستان کی تصویر کو رکھا جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو جب وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں ظاہری طور سے ہو سکتا ہے مجھ جیسے ایک جاہل انسان کو تو کمی محسوس ہوتی ہے کہ جس قوم نے اس ہندوستان کو آزاد کرا کے جس علماء اکرام نے دیا ہو، اس ملک میں اس قوم کا حشر یہ ہوگا، ایسا کبھی سوچا نہیں تھا۔ اور اس حشر میں ہونے کے لیے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ ہم دوسروں پہ تہمت لگاتے ہیں لیکن کبھی ہم اپنے آپ پر نہیں دیکھتے کہ ہماری خود کی کمی کیا ہے۔ میں کبھی کبھی اسکول اور کالج میں پڑھا کرتا تھا، تب دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ انگلش سے ہم کو کیوں دور رکھا گیا۔ مولانا آزاد کی اس ٹائم کی تحریک کو بھی میں یاد کرتا تھا اور تب بھی سوچتا تھا کہ اس تحریک میں ایسی کیا غلطی تھی، کیا کمی تھی کہ جو یہ کہا گیا کہ ہم کو انگلش سے دور رکھا جائے۔ کیونکہ اگر آپ دوسرے کی زبان کو نہیں جانیں گے تو اس کو جواب کیسے دیں گے؟ کوئی بھی چیز کو بولنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے اس کے بیچ میں آپ کو جانا ضرور پڑے گا، تبھی تو آپ کو فرق محسوس ہوگا اور آپ اس کو فرق محسوس کرا سکتے ہیں کہ ہم میں اور آپ میں یہ کمی ہے، چاہے وہ دینی تعلیم کی ہو چاہے دنیاوی تعلیم کی ہو۔ اور اس کے لیے سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں خود سیکھنا پڑے، اور جب ہم سیکھنے سے دور ہو جائیں گے تو اپنے آپ ہی ہم خود ہی کو اپنا نقصان کر لیں گے، اور آج حالات ہو گئے۔ اور ان سب حالاتوں کے اندر اگر مولانا خالد صاحب نے یہ کوشش کری ہے تو میں ان کو اپنی طرف سے دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہی کہہ سکتا ہوں ان کے لیے ایک ہی الفاظ میرے جیسے چھوٹے انسان کے پاس ہے کہ آپ ایک مجاہد کی شکل میں کام کر رہے ہیں، اور اللہ آپ کو ہندوستان میں ترقی دے، اور آپ کا یہ جو ادارہ ہے ہم جیسے نہ جانے کروڑوں نوجوانوں کو ایک حوصلہ دے گا، ایک روشنی دے گا، ایک شکل دے گا کہ ہم بھی اپنے آنے والی نسل کو کچھ ہندوستان میں دے کے جائیں۔ خدا حافظ۔